بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہے تاکہ ہم اسے جان لیں؟ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ ایک دن ہم نے کہا، یا رسول اللہ، جناب کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا تاکہ ہم جان لیں؟ جناب نے مجھے فرمایا، اے سلمان، ابو ذر، مقداد اور ابو ایوب انصاری کو میرے پاس لاؤ۔ اس وقت زوجہ جناب ام سلمہ دروازے کے عقب میں کھڑی تھیں۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، گواہ رہنا اور میری بات کو سمجھو۔ یقیناً علی ابن ابی طالب میرا وصی اور وارث ہے، میرے قرض کو ادا اور میرے وعدے کو وفا کرنے والا ہے، وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، وہ یعصوب المسلمین ہے اور امام المتقین ہے، غر المعجلین کا قائد ہے اور کل رب العالمین کی جانب سے لواء اٹھانے والا ہے۔ اور اس کے بعد علی کی اولاد میں سے دونوں بیٹے میرے وصی و وارث ہوں گے، پھر میرے بیٹے حسین کی اولاد میں سے 9 امام ہوں گے جو قیامت تک لوگوں کے ہادی ہوں گے، اور میری امت کا میرے بھائی علی سے انکار اور میرے بھائی سے دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے کی حمایت، ان پر ظلم کرنا اور ان سے حق چھین لینے کی وجہ ہے۔ میں اللہ سے شکایت کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، میرے بعد وہ مظلوم ہو کر قتل ہوگا اور میری امت غیظ و غضب میں پر ہوگی اور وہ اس پر صبر کرے گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب یہ کلام جناب فاطمہ الزہرا نے سنا تو وہ دروازے کے پیچھے قریب آئیں اور رونا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زہرا سے فرمایا، اے لختے جگر، کیوں روتی ہو؟ جناب زہرا نے جواب دیا، میں نے اپنے چچا زاد اور بیٹوں کے متعلق جو کچھ آپ سے سنا ہے اس پر رو رہی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جان پدر، تو بھی مظلوم ہے، تجھ سے تیرا حق چھینا جائے گا، اور میری اہل بیت میں سے تو اول ہے جو 40 روز کے بعد مجھ سے ملاقات کرے گی۔ میں اس سے صلح رکھوں گا جو تجھ سے صلح رکھے گا، اور جو تجھ سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، اور میں تجھے اللہ، جبرائیل اور صالح المومنین کے سپرد کرتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ صالح المومنین کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، علی ابن ابی طالب۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 264-85 عن کشف الیقین۔ حذیفہ بن یمان نے سوال کیا، ہمارے لیے خلیفہ کون ہوگا؟ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی، پھر رخ انور کو ہماری طرف موڑا اور فرمایا کہ اے میرے گروہ صحابہ، میں تجھے تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، نیز اس کی اطاعت کے ساتھ عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جو شخص بھی اطاعت الہی کے ساتھ عمل کرے گا وہ کامیاب ہے، اور اس کو غنیمت سمجھے وہ نجات پا گیا، اور جس نے اطاعت خداوندی کو چھوڑ دیا وہ ندامت میں مبتلا ہوا۔ پس تقوی سے ملتمس ہو جاؤ گے، کیونکہ تقوی الہی تجھے روز قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا۔ گویا کہ مجھے پکارا گیا اور میں نے اس کا جواب دیا، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری اطرت و اہل بیت۔ اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور جو میرے بعد میری اہل بیت سے تمسک رکھے وہ فائزین میں سے ہوگا، اور جس نے ان سے پشت کی اور منہ موڑا وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، جناب کے بعد کون آپ کا خلیفہ ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جیسا کہ موسیٰ ابن عمران نے اپنی قوم کے لیے ایک خلیفہ نامزد کیا، میں نے کہا موسیٰ ابن عمران نے یوشع بن نون کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میرا وصی اور خلیفہ علی ابن ابی طالب ہوگا، جو نیکوکاروں کا رہبر اور کفار کا قاتل ہے۔ منصور ہوگا وہ شخص جس نے اس کی مدد کی، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ راوی کہتا ہے، میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد کتنے ائمہ ہوں گے؟ حضرت نے جواب دیا، جتنے بنی اسرائیل کے نقبا کی تعداد ہے، اور حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے 9 امام ہوں گے۔ اللہ انہیں میرا علم و فہم عطا کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے خزانے اور وحی کے معاون ہوں گے۔ راوی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے کون ہوگا؟ حضرت نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کو صلب حسین میں سے قرار دیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِبِهِ، زخرف آیت 28۔ حذیفہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے سامنے ان کے اسماء بیان فرمائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ جب میں آسمانوں پر بغرض معراج کیا، عرش کے پائے پر نظر کی تو میں نے ایک نور کے ساتھ مکتوب دیکھا، علی علی علی، محمد محمد محمد، جعفر و موسیٰ، حسن اور حجتہ، اور وہ ان کے درمیان ایسا تھا جیسے چمکتا ہوا ستارہ۔ میں نے عرض کیا، پروردگار، یہ کون ہیں جن کے اسماء تیرے اسم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ ارشاد رب العزت ہوا، اے محمد، یہ تیرے بعد اوصیاء اور ائمہ ہیں، میں نے ان کو تیری تعنیت سے خلق فرمایا۔ طوبیٰ ہے اس شخص کے لیے جو ان سے محبت رکھے، اور ویل و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ان سے بغض رکھے۔ انہی کے وسیلے سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، اور انہی کے واسطے سے میں عذاب و ثواب دیتا ہوں۔ راوی کہتا ہے، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور دعا مانگی، جس کو میں نے سنا کہ حضور فرما رہے تھے، اے اللہ، علم اور فقہ کو میری نسل میں قرار دے، اور میری نسل کی نسل میں قرار دے۔ بحار الانوار، جلد 36، صفحہ 331 تا 332۔ عن کفایت الاثر، خلافت علی تیری جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ عمر بن حارث فہری آیا اور کہنے لگا، اے احمد، تو نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، کیا یہ تیری جانب سے تھا یا تیرے رب کی جانب سے؟ حضرت نے جواب دیا، یہ فریضہ میرے رب کی جانب سے تھا، اور ادائیگی رسالت میری جانب سے تھی۔ جو حکم بھی میرے رب کی جانب سے نازل ہوتا ہے تمہارے سامنے ادا کرتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں۔ عمر بن حارث نے کہا کہ تو نے ہمیں علی ابن ابی طالب سے محبت کا حکم دیا، اور تو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ تجھ سے اس طرح سے ہے جس طرح ہارون موسیٰ سے تھا، اور اس کے شیعہ بروز قیامت شان و شوکت اور فخر و مباحات کے ساتھ ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے جن کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، اور یہ تمام امت بروز قیامت ایک گروہ کی صورت میں آئے گی۔ کیا یہ حکم آسمان سے آیا تھا یا تیری جانب سے تھا، اے محمد؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، یہ پہلے آسمان سے نازل ہوا، پھر میں نے بیان کیا۔ تحقیق اللہ نے ہمیں عرش کے تخت ایک نور کی شکل میں خلق فرمایا۔ عمر بن حارث نے کہا کہ اب میں جان گیا ہوں کہ تو ایک ساحر و کذاب ہے۔ اے محمد، کیا تم اولاد آدم میں سے نہیں ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، اللہ نے تخلیق آدم سے پہلے مجھے عرش کے نیچے ایک نور کی صورت میں خلق فرمایا، پھر اس نور کو صلب آدم میں قرار دیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن،
السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔